السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اینڈ ویلکم ٹو دا شو. آج کے اس شو میں ہم انشاءاللہ بات کریں گے عورت مارچ کے حوالے سے اور خاص طور پہ جو ان کی ڈیمانڈز ہیں. ان کی جو ڈیمانڈز ہیں آفیشیلی انہوں نے 9 ڈیمانڈز اپنی آفیشیلی پبلش کی ہیں اپنے انسٹاگرام کے جو ان کی پروفائل ہے وہاں سے, اور ہماری آج کی انشاءاللہ کوشش یہ ہوگی کہ ہم ان ڈیمانڈز کو ڈسکس کریں اور وی ول ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ وٹ دے آر ایکچولی ٹرائنگ ٹو یعنی آسک فرام دی گورنمنٹ اور دی پبلک اور وٹ ایور. تو انشاءاللہ العزیز چیزیں بڑی سمپل سی ہیں, بٹ لیٹس سی دے آر ایز سمپل ایز دے اپیئر ٹو بی انشاءاللہ ان ٹوڈیز سیشن. تو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ. ایز یوزول میرے ساتھ میرے جو پینلسٹ میرے برادر احمد خان اور برادر حماس موجود ہیں. تو what we're going to do is inshallah I'm going to inshallah read those demands and the brothers will inshallah start discussing about those اس کے different جو ہے parameters, اس کے meanings کیا ہیں, implications کیا ہیں, انشاءاللہ اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. تو اخوان پہلی جو انشاءاللہ ڈیمانڈ ان کے سامنے ہے, I would like to read that, اور انگلش میں اور اردو میں دونوں پڑھ لیتا ہوں so that the audiences they can understand what they're demanding in fact. پہلی چیز انہوں نے یہ کہی ہے کہ اینڈ آف سیکشول ہراسمنٹ اینڈ وائلنس ان اسکولس اینڈ ہومز ایٹ ورک پلیسز اینڈ فرام اسٹیٹ انسٹیٹیوشنس, یعنی اسکولوں, گھروں, دفاتر اور سرکاری اداروں میں جنسی ہراسانی اور تشدد کا خاتمہ کیا جائے. سو obviously سیکشول ہراسمنٹ کے خلاف پہلی ان کی بات یہ ہے. سو آئی وڈ لائک یو ٹو ایکچولی اسٹارٹ ڈسکسنگ کہ کیا یعنی فرام ہمارے ان کے ایک جنرل پرسپیکٹو سے کہ وٹ ڈو دے ایکچولی. فرسٹ آف آل تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ان کا مطلب کیا ہے, اور پھر ہم انشاءاللہ اس پہ ڈسکس کریں گے کہ فرام این اسلامک پرسپیکٹو ہم اس چیز کو کس حد تک یعنی کنسیڈر کرتے ہیں یا ایویلیویٹ کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر. حماس بھائی آپ سے آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ. اچھا, جو یہ ڈیمانڈ ہے پہلی, اینڈ آف سیکشول ہراسمنٹ اینڈ وائلنس ان اسکول اینڈ ہوم, یہ بالکل یہ ایسی ڈیمانڈ ہے جو کہ بالکل فیئر ڈیمانڈ ہے, ٹھیک ہے نا. اور یہ اسلام میں بالکل بھی جائز نہیں کہ کسی کو بھی اس طرح جنسی زیادتی کے مطلب یعنی کا وکٹم بنایا جائے, ٹھیک ہے. اور یہ بالکل جو مطلب یعنی نہ صرف شرعن خلاف ہے, اخلاقی طور پر ہر طریقے سے جو ہے نا یہ بالکل خلاف ہے, اور اس کے خلاف ایکٹیویٹی ہونی چاہیے. اور کئی ہم جو ہیں وہ اس کے خلاف نہ صرف ایڈوکیٹ کرتے ہیں کہ یہ نہ ہو اسکول میں کہیں پر بھی, بلکہ ہم اس کے لیے ایکٹیولی کام کرنا چاہتے ہیں. یہی ڈیمانڈ جو ہے انہوں نے بھی پریزنٹ کی ہے اور بہت صحیح ڈیمانڈ پریزنٹ کی ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں ان کی ڈیمانڈ کی نا آگے سب ٹائٹل کے اندر ذرا تھوڑی سی ڈیٹیل بھی ہے. ہاں جی, جو پریگمیٹک ڈیٹیل ہے کہ وہ کس طرح دیکھ لیتا ہوں. یہ تو ایک جنرل ہے ہیڈنگ. وی ڈیمانڈ فار دی امپلیمنٹیشن آف دا ڈومیسٹک وائلنس پریونشن اینڈ پروٹیکشن ایکٹ 2013, the Transgender Persons Protection Rights Act 2018 and the decriminalization of defamation and repeal of section 499 and 500 of the Pakistan Penal Code. ہاں جی, اب یہ وہ معاملہ ہے جب آتے ہیں پریگمیٹکس میں, یعنی یہ ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ایکچولی میں یہ چاہتے کیا ہیں, ٹھیک ہے. یعنی پریگمیٹکلی کیا اس میں افیکٹ کس طرح لے کے جاتے ہیں. دیکھیں یہ جو ہماری ہے ڈومیسٹک وائلنس ایکٹ 2013 اور جو باقی جو دوسری ایکٹ ہے 2018 کی, یہ دونوں جو ہیں وہ فیئر کسی کی پروٹیکشن کے لیے اس کی امپلیمنٹیشن کی جائے تو یہ پروٹیکشن ایکٹ ہے, یہ کافی ایک فیئر ڈیمانڈ ہے, ٹھیک ہے نا. اور یہ پریگمیٹکلی یہی اسٹیپ ہونا چاہیے. لیکن مسئلہ یہاں تک نہیں آتا. مسئلہ آتا ہے کہ آگے انہوں نے ایک اور سب سیکشن میں بات کی ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا. انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس کے ساتھ چاہتے ہیں کہ ڈی کرمنلائزیشن آف ڈیمیشن اینڈ ریپیل آف سیکشن 499 اینڈ 500 آف پاکستانی پینل کوڈ, ٹھیک ہے نا. لیکن انہوں نے یہ واضح نہیں کیا کہ 499 اور 500 پینل کوڈ ہے کیا, ٹھیک ہے. انہوں نے یہ لکھ دیا نا کہ ڈی کرمنلائزیشن آف ڈیفیمیشن, یعنی کہ ڈیفیمیشن جو ہے اس کو کرمنل اوفینس نہیں ہونا چاہیے. اور جو 499 ہے اور 500 ہے, 499 جو ہے وہ ڈیفیمیشن کو ڈیفائن کرتا ہے, پاکستان پینل کوڈ کا جو 499 ہے وہ ڈیفیمیشن جو ہے ڈیفائنڈ ہے, اور 500 میں اس کی پنشمنٹ یعنی کرمنل پنشمنٹ اس کی ڈیفیمیشن کی بتائی گئی ہے, جو اپ ٹو 2 years پریزن اور فائن. ہاں جی, 2 years آنورڈ, 2 to 5 اور آنورڈ. اچھا, ایکچولی میں یہ ڈیفیمیشن 499 اور 500 ہے کیا, ذرا سے کھولیں. دراصل ایکچولی میں نا یہ ہے کہ اگر آپ کسی کے خلاف بھی کوئی کلیم کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ان کیس وہ فالس کلیم ہے, سلینڈر کرتے ہیں. اگر آپ کے پاس سلینڈر کرتے ہیں یا کوئی فالس کلیم کرتے ہیں اور اصل میں اس نے کوئی سیکشول ہراسمنٹ نہ کی ہو یا کوئی ایسی چیز نہ کی ہو, بیسیکلی آپ نے کلیم کیا اور آپ کے پاس پروف نہیں ہے, ایکوزیشن ہے, وہ ڈیفیمیشن ہے. اور اس میں انہوں نے ڈیفائن کرتے ہوئے یہ بھی لکھا ہے کہ اس کی وہ
ریپوٹیشن کو ہارم کرے. ہاں جی, اس نے اگر باقاعدہ تحریری طور پر, ٹھیک ہے نا, وربل طور پر ان کی whoever by words either spoken or intended to be read or by signs اور بائی ویزیبل ریپرزنٹیشن, یہ ساری چیزیں انکلوڈیڈ ہیں اس کے اندر. بالکل, کسی کو ہارم کرے یا کسی کی ریپوٹیشن کو ہارم کرے تو وہ کرمنل افینس ہے, اگر تو وہ پروو نہیں کیا جا سکتا کورٹ آف لا کے اندر. ہاں, تو اب یہ ہے کہ یہ ایک ڈیفینس میکینزم ہے کہ ان کیس چلیں آپ کسی نے بھی آپ کے اوپر کوئی وائلنس کیا ہے, تو ان کیس اگر ان کا غلط یا فالس کلیم تھا تو آپ کے پاس اب ایک رائٹ موجود ہے کہ اس نے آپ کو غلط جو فالس کلیم کیا اس کے بارے میں آپ اپنی جو آپ اپنی up until you have been proven guilty. ہاں جی, ٹھیک ہے, مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی پہ الزام لگائیں اور آپ اس کو پروو بھی نہ کریں اور آپ کو کچھ بھی نہ ہو. اچھا, یعنی یہ فریڈم آف ڈیفیمنگ جو ہے نا وہ نہیں. اچھا, اب یہ جو لا ہے یہ اسی لیے پٹ ان پلیس یہاں پہ ہے تاکہ لوگ ہر کسی پہ الزام نہ لگا سکے, ہر کوئی بلا وجہ بغیر پروف کے. اب یہ کہتے ہیں کہ اس کو ڈی کرمنلائز کرو اس لا کو, کہ یعنی ہم اگر کسی پہ الزام لگائیں بھی, ٹھیک ہے نا, کسی بھی چیز کا یا کوئی بھی الزام لگائے اس کو اس کا کوئی ریپرکشن نہ آئے, کوئی سزا نہیں ملنی چاہیے. کوئی کھل کے بندہ کوئی الزام لگائے, اس کی ڈیفیمیشن ہو, جو مرضی ہو, ٹھیک ہے نا, اس کی ریپوٹیشن خراب ہو جائے, اس کی اکانومی برباد ہو جائے, اس کا کریئر تباہ ہو جائے, صرف اس کی بیسس پہ, لیکن اس کے بعد اس کی کوئی بھی وہ نہ ہو, ریپرکشن نہ ہو. یعنی میں آپ کی بات سے یہ سمجھا ہوں کہ دیکھیں, مطلب اگر اسے پریگمیٹکلی دیکھیں کہ اگر کوئی عورت, فار ایگزامپل اگر ہم عورت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں نا, کیونکہ یہ ان کی ڈیمانڈ ہے, اگر عورت کسی مرد کے خلاف اس کو یعنی فالس ایکوزیشن کرتی ہے, سلینڈر کرتی ہے, اس پر بہتان لگاتی ہے کہ اس بندے نے میرے ساتھ جنسی زیادتی کی ہے فار ایگزامپل, اور وہ غلط ہوتی ہے, تو مرد کے پاس صرف قانونی رستہ ایک ہی ہے, اور وہ ہے کہ وہ اس کے اوپر بعد میں ڈیفیمیشن کیس کر سکتا ہے کہ آپ نے میری ریپوٹیشن خراب کی ہے, معاشرے کے اندر مجھے ذلیل کیا ہے. مطلب میں, اور obviously نیچرلی جو سلینڈر کا جو کیس ہوتا ہے کسی پر ہو جائے فالس ایکوزیشن, اس کی جاب بھی چلی جاتی ہے, اس کو معاشرے کے اندر, سوسائٹی کے اندر بھی تو ان ادر ورڈز اسٹگما لگ جاتا ہے, ویسے اسٹگما لگ جاتا ہے. ان ادر ورڈز, اور ایون نہ بھی ہو, میرا خیال ہے بعد میں پروون گلٹی نہ بھی ہو, اس کے باوجود بھی ایک بندے کو یہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر یعنی الزام لگایا گیا تھا, لوگ اس سے انسیف فیل کرتے ہیں. بلکہ یہ جو 2 سال سے 5 سال والی سزا یا فائن, یہ تو اس کا صحیح قسم کا وہ بھی نہیں ہے, ریپرکشن بھی نہیں ہے, مطلب ریپرکشن نہیں. تو اس سے یہ ہوا یعنی کہ مردوں کے پاس, یعنی اگر آپ مردوں کے پرسپیکٹو سے بات کریں کہ ان کے پاس صرف ایک ہی بچنے کا راہ ہے, اور وہ یہ ہے, اور یہ خواتین چاہ رہی ہیں کہ یہ ڈیفیمیشن کا جو ہے اس کو ڈی کرمنلائز کر دیا جائے, تاکہ مرد بالکل جو ہے وہ کچھ بھی نہ کر, زیادہ ولنریبل نہیں ہو جائیں گے اس حوالے سے. بالکل, بلکہ ولنریبل چھوڑیں, اس کی ہسٹوریکل ایگزامپل ہمارے پاس موجود ہے. ہسٹوریکل چھوڑیں, ریسنٹ ایگزامپل, پریکٹیکل ایگزامپل, کنٹمپریری ایگزامپل آپ کا. ہاں جی, اسرائیل کنٹری کے اندر بلکہ یہ اینڈیمک لیول پر معاملہ ہو گیا. وہ یہ ہے کہ ان کے جو جنرل پروسیکیوٹر ہے اسرائیل کے, انہوں نے باقاعدہ کیس کیا کہ کوئی بھی بندہ, ٹھیک ہے نا, مطلب یعنی جو وکٹم کے اوپر کوئی بھی فالسیفائنگ ایویڈنس کی, اگر فالسیفائی کرتی ہے ایویڈنس کوئی بھی آپ کے, اس کے اوپر کوئی بھی وہ چارج نہیں ہوگا. یعنی اس کا مطلب ہے اسرائیل کے اندر کوئی اس پہ لا نہیں ہے اس حوالے سے. بالکل نہیں. بیسکلی اسرائیل میں ایسے ہوا کہ انہوں نے ویمن رائٹس کو سپورٹ کرتے کرتے انہوں نے یہ لا اپنا ختم کر دیا. جیسے یہاں پہ ڈیکرمنلائزیشن کا, جیسے یہ ڈیمانڈ کر, ہاں, جیسے فار ایگزامپل اس میں انہوں نے کوئی عورت اگر کسی کو اکیوز کرے, کوئی بھی ایکوزیشن لگائے, اور وہ فالس پروو ہو بھی جائے, تو عورت کے اوپر کوئی چارج نہیں کیا جا سکتا, کوئی ڈیفیمیشن چارج نہیں کیا جا سکتا. لیکن اس کی کچھ اور ڈیٹیلز بھی ہیں. یہ ہے کہ ایون اف اگر وہ صرف اور صرف تھریٹن کا الزام لگاتی ہے نا, اس بیسس پہ اس کو گھر سے باہر نکالا جا سکتا ہے, اس کو 15 days امپریزمنٹ ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے نا. اور وہ کوئی بھی ایسی چیزیں اسرائیلی لا میں, اور وہ مطلب یعنی کئی ایسی چیزیں ہیں جس میں بس صرف ایک کلیم کی بیسس پہ نا آپ کسی کو بہت زیادہ ڈیمیج کر سکتے ہیں. دیکھیں فار ایگزامپل آپ کسی کو چوری کا کسی پہ الزام لگائیں, تو جو الزام لگا رہا ہے نا, اس نے پروو کرنا ہے کہ اس نے چوری کیا کہ نہیں. برڈن آف پروف اس کے اوپر ہے. مگر لیٹ سے اگر ریپ کا الزام لگ رہا ہے تو اس کے اوپر کوئی برڈن آف پروف کرنے کا کوئی اس کے اوپر برڈن نہیں ہے. اور جو آدمی ہوگا ہی ہیز ٹو پروو ہز انسنس. ہاں جی, اچھا, ہاں جی, اس کو چاہیے کہ وہ اپنی انسنس پروو کرے, یعنی ہی از پرزیومڈ ٹو بی گلٹی
unless he is proven innocent. حالانکہ لاء میں ہمیشہ الٹا ہوتا ہے کہ you are innocent until and unless you are proven guilty. ہاں, اور یہی ہے کہ اسرائیل میں بلکہ حالت بہت خراب ہوئی ہوئی ہے اس معاملے میں. اس کے اوپر بلکہ 2-3 ڈاکیومنٹریز نکل چکی ہیں, ٹھیک ہے, اور RT والوں نے اس پہ ڈاکیومنٹری بنائی ہے کہ اس فینومینا کے اوپر کہ وہ بہت زیادہ نا اس پاور کو ابیوز کرتی ہیں, ٹھیک ہے نا, لوگوں پہ مطلب یعنی مردوں پہ فالس کیس لگاتی ہیں. اور کئی دفعہ لوگ بچے ہی صرف اس وجہ سے ہیں کہ ان کو ڈیش کیم لگایا کسی نے گاڑی میں, اور وہ اور کسی نے CCTV کیمرہ پہ وہ پکڑے گی تب ہی وہ بچہ, ورنہ وہ نہ ہوتی وہ گئے تھے, وہ ٹھیک ہے نا. اور وہ یہ ہے کہ اس پہ بھی کئی لوگ پھر اس پہ ڈیفیمیشن بھی نہیں لگاتے, ٹھیک ہے. دیکھیں اس میں لکھا ہوا فار ایگزامپل اے وومن ہو فیبریکیٹس سچ ایلیگیشنز, یہ اسرائیل کے کانٹیکسٹ کے اندر, ہو فیبریکیٹس سچ ایلیگیشنز فیسز نو لیگل ریپریکشنز اینڈ سو رسکس نتھنگ وائل اے مینز لائف اینڈ ریپوٹیشن کوڈ بی irrevocably destroyed. ہاں, تو ہم بس یہاں پر یہ ایک انفیئرنس, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیفیمیشن والا جو 499 اور 500 جو انشرائن کرتا ہے اس چیز کو, اس کو نکال دیں گے تو ایک پرابلم کریٹ ہو جائے گی. بالکل, یعنی ان ادر ورڈس ہم اگر میں خلاصہ یہ نکالوں کہ بیسکلی ون دے آر سیئنگ کہ جو ہے وہ ہراسمنٹ ختم کی جائے, تو ہراسمنٹ کے ساتھ اس کی ڈیٹیل کے اندر وہ بیسکلی ڈیمانڈ کر رہی ہیں ڈیکریمنلائزیشن آف دا سیکشن 499 اینڈ 500 آف پینل کوڈ. ان ادر ورڈز دے آر ناٹ اونلی ایکچولی آسکنگ فار دا رائٹ, دے آر ایکچولی یعنی بینگ اوفینسو اگینسٹ مین ان دیز ڈیٹیلز. باقی میرا خیال ہے کہ ہراسمنٹ, سیکشول ہراسمنٹ کا رائٹ کلیم کرنا, یہ تو اس میں تو کوئی اختلاف نہیں, کوئی اختلاف نہیں کہ ہر قانون میں لاء کے اندر سیکشول ہراسمنٹ ایک اوفینسو ہے, اوفینس ہے, اور وی اسٹینڈ ایز مسلمز وی اسٹینڈ بالکل بائی آل مینز نیسیسری. مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کسی پہ بھی الزام, کوئی بھی الزام لگا سکتے ہیں اور آپ اسکاٹ فری جا سکتے ہیں اگر پروون ہو کہ فالس ہو. ہمارے دین کے اندر سلینڈر کی, بہتان کی بڑی سخت سزا ہے. چلیں جی آگے چلتے ہیں, میرا خیال ہے لیٹس بیکاز وی ہیو ٹو کور اے لاٹ. دوسرا میں پڑھ لیتا ہوں, دوسری ڈیمانڈ ان کی جو ہے وہ یہ ہے اے جسٹ اکنامک سسٹم فری فرام ایکسپلائٹیشن اینڈ ڈسکریمنیشن. اب اس کی ڈیٹیل میں لیٹ می گو تھرو دی ڈیٹیلز انشاءاللہ. فرسٹ we demand for the reversal of recent unprecedented price hike of food items 25% and medicines 500%. For the Sindh government to review its decision to allow unpaid labor under the Sindh Tenancy Act 2013, a living wage and social security for the elderly and those with disabilities. تو in other words اس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک جسٹ اکنامک سسٹم ہو جس میں کوئی ایکسپلائٹیشن یا ڈسکریمنیشن نہ ہو, اور خاص طور پہ جو پرائس ہائکس آئے ہیں فوڈ آئٹمس کے اوپر 25% اور میڈیسن کے اوپر 500%, اور خاص طور پہ ان کو ختم کیا جائے, اور اس طریقے سے جو لیبر کو خاص طور پہ ان کے رائٹس دیے جائیں, اور سوشل سیکورٹی پرووائڈ کی جائے ایلڈرلی کو اور ڈسیبل لوگوں کو. تو اس حوالے سے میں احمد بھائی آپ سے میں چاہتا ہوں کہ اس پہ تھوڑا سا کمنٹ کریں اس حوالے سے. what do you think about this انشاءاللہ؟ نہیں, یہ ڈیمانڈز ان کی بالکل جسٹیفائبل ہیں, اور ہر کوئی ایک جسٹ سوسائٹی چاہتا ہے جہاں پہ ایلڈرلی کے لیے بھی اور ڈسیبل لوگوں کے لیے بھی کچھ نہ کچھ پروویژنس ہوں ان کو ہیلپ کرنے کی. اور اس کے اندر فار ایگزامپل پرائس ہائک جو ہے فوڈ آئٹم سے اور میڈیسن سے, وہ بھی جسٹیفائبل کلیمز ہیں ان کے یہ والے. حالانکہ مگر پرابلم صرف یہ ہے کہ ان کا جو اوور آل مینیفیسٹو ہے اس مارچ کا, وہ عورت مارچ اور اسپیسیفکلی عورت کے ساتھ, اور شاید فیمنزم کے ساتھ, اس کے ساتھ اس کا کورلیشن ایٹ لیسٹ مجھے نہیں سمجھ آیا کہ کیا یہ بڑا جینیرک سی کلیم ہے جو میرا خیال ہر کوئی ایکسیپٹ کر لے گا. دیکھیں یہ کافی جینیرک کلیم ہے, ٹھیک ہے. جینیرک کلیم ہوتا ہے کہ ایک جنرل سا کلیم کہ جی پرائسز بڑھ گئی ہیں, ہمیں کم کرنی چاہیے. میرے خیال سے اس وقت ہر پولیٹیکل پارٹی جو ہے, ٹھیک ہے نا, وہ یہی بات کرتی ہے اپنا ایجنڈا آگے کرنے کے لیے کہ جی ان کی جب بھی کوئی حکومت آتی ہے اس پہ کہتی ہے کہ جی ان کی پرائسز انہوں نے مہنگائی کی, ہم آ کے اس کو ٹھیک کریں گے. تو اب یہی سوال ہوتا ہے کہ اس کا تعلق کیا ہے عورت مارچ کے ساتھ, ٹھیک ہے نا. تو یہی پہلی بات, یہ بس اس وقت یہی ہے کہ آپ یہ نوٹ کریں کہ یہ کچھ ایسی ڈیمانڈ اس میں آ رہی ہیں جن کا تعلق عورت مارچ سے کوئی خاص ایسوسیشن میں نہیں ہے. وہ اب ہم کنٹینیو کرتے ہیں, ہم اس کو کنٹینیو کر کے ایکسپلور, مطلب we don't have any problem with that, and I think generally ہمیں کوئی مسئلہ نہیں. I think something that we have to understand is کہ اس کا ریلیشن عورت مارچ کے جو اسپیسیفکلی فیمنزم کا جو یہ جس کے لیے بیسکلی خواتین کے رائٹس کی بات کر رہے ہیں, what does this have to do with that? Inshallah we'll discuss that. Okay, coming to the demand number 3 is ensure reproductive rights. Now this is something very serious. I think we need to discuss that. We demand the government provide free health care and reproductive health services to prevent, diagnose and treat STIs
اچھا میں پوچھتا ہوں یہ بائی دا وے ہے کیا STIs؟ ہم نے تو STDs سنا ہوا ہے. اینڈ unintended pregnancies integrate sexual reproductive health into healthcare training, and that maternity benefits be granted across rural and urban areas as per the Sindh Maternity Benefits Act 2018. I think let's talk with the last one. Maternity benefits be granted across rural and urban areas. We don't have any problems. اچھا اس کے بارے میں ذرا میں نے ایک پوائنٹ ظاہر کروں. دیکھیں اس بات کو ہمیں سب سے پہلے درج کرنا پڑے گا, کلیم کرنا پڑے گا کہ میٹرنل مورٹیلٹی اور نیو نیٹل مورٹیلٹی یعنی بیبیز اور مدرس کی اور پریگننٹ مدرس کی جو ڈیتھ ہے اس کا ریٹ بہت زیادہ ہائی ہے پاکستان میں. اٹ از ون آف دا ہائیسٹ. یہ واقعی میں انڈیمک پرابلم. تو اس کے اندر لازمی بات ہے کہ ان کے ایجوکیشن اس معاملے میں ٹھیک ہے نا, کہ لوگوں کے کہ کس طرح مطلب یعنی کسی کو ڈلیوری کس طرح دی جاتی ہے, سیف ڈلیوری کس طرح دی جاتی ہے, اور اس کے بارے میں انفارمیشن کے ریپروڈکشن کے معاملے میں کیا ہونے چاہیے. اور ریپروڈکٹیو رائٹس ایک بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے ٹھیک ہے نا. اور اس میں ایجوکیشن, سیکشول ایجوکیشن اس لحاظ سے وہ ایک دس از اے پارٹ آف دا پروسیس ٹھیک ہے نا, نیڈ آف دا ٹائم ہے ٹھیک ہے, اسپیشلی پاکستان کے لیے. اور یہ ٹھیک ہے, بٹ دس از جسٹ دا سرفیس. اس میں دو ایک بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جو کہ انہوں نے ایکسٹرا چھیڑے ہیں ٹھیک ہے نا, جس کو ذرا ہم ذرا کھولتے ہیں ٹھیک ہے نا. دیکھیں پہلا معاملہ آتا ہے کہ انہوں نے بات کی ہے کہ سروسز ٹو پریونٹ, ڈائگنوز اینڈ ٹریٹ STIs ٹھیک ہے نا. اس میں بھی کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ پہلے بات کرتے ہیں کہ STI کیا ہے. STI سے مراد ہے سیکشولی ٹرانسمیٹڈ انفیکشن ٹھیک ہے. STI کا مطلب ہے سیکشولی ٹرانسمیٹڈ انفیکشن, وہ ایسی انفیکشن جو کہ ٹرانسمٹ ہوئی ہو کسی سیکشول ایکٹیویٹی کے دوران ٹھیک ہے. عام طور پر پہلی بات ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ سیکشولی ٹرانسمیٹڈ انفیکشن یہ ورڈ کیوں یوز کیا گیا یہاں. ڈیزیز ہوتا ہے نا ویسے سیکشولی STDs کہتے ہیں. ہاں جی, دراصل جو مشہور ورڈ ہے نا وہ STDs ہے ٹھیک ہے, سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز. لیکن انہوں نے جان بوجھ کے نا ٹو بی کوائٹ بلنٹ انہوں نے یہ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے چینج آلٹر کیا ہے ٹھیک ہے نا, اور ڈی کی جگہ آئی کو پریفر کیا ٹھیک ہے نا. اس کی ڈیزیز کے ساتھ شاید ایک اسٹگما لگ چکا ہے, STDs کے ساتھ ایک اسٹگما لگا ہوا ہے جو شاید لوگ زیادہ اس کو اپنے ساتھ ایسوسیٹ نہیں کرنا چاہتے, تو اس لیے انفیکشن دیکھیں اسٹگما شاید نہیں لگا ہوا. یہی بالکل بالکل. دیکھیں STDs جو ہیں وہ یہ سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز ایونچولی یہ ان کی بات ہوتی ہے. جیسے یہ ہم لفظ بولتے ہیں ہمارے ذہن میں کچھ بیماری آتی ہیں جیسے ایڈز ٹھیک ہے, ہرپیس, گنوریا, یہ جتنی بھی بیماریز ہیں یہ ان کی ایک کاز بہت کامن ہے, وہ یہ ہے کہ پرومسکیوٹی یعنی اگر فحاشی, ہاں اگر آپ کے ملٹیپل پارٹنرز ہیں اب فحاشی میں انوالو ہیں ٹھیک ہے نا, تو لازماً STD اور یو پرون ٹو دس ٹھیک ہے نا, یہ ہوتی ہی فحاشی اور اس کے ساتھ ہے زیادہ تر ٹھیک ہے, ادر دین ٹرانسمیشن آف بلڈ اینڈ وغیرہ وغیرہ. تو یہ اس چیز کے لیے فیمس ہے. انہوں نے اس کی ورڈ کی جو امپیکٹ ہے آپ کہہ لیں کہ اس کو لائٹ کرنے کے لیے اس STD کو STI کیا ہے ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ نہ صرف یہاں پر ویسٹ میں بھی یہی کیا گیا, انہوں نے STD کو چینج کر کے STI کیا, یہ انہوں نے اسی سوٹ کو فالو کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ STI کے اندر نارمل انفیکشنس بھی آ جاتی ہیں. مثال کے طور پر ایک میرڈ کپل ہے اس کے اندر بھی اگر جو حلال میرج ہے اس کے اندر STI بھی آ جاتی ہے ٹھیک ہے. مطلب یعنی آپ کہہ لیں کہ یہ پیلپیٹیبل بنانا چاہ رہے ہیں, لیکن ایکچولی میں یہ STD کو ہی جو ہے وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس کا کوئی نہ کوئی اس کے آپ کہہ لیں کہ شارٹ کٹ نکالیں ٹھیک ہے, کیونکہ یہ مطلب اس کو اس کی بیس کو نہیں بلکہ اس کو STDs کو اس میں ہینڈل کرنے کے لیے. یعنی ان ادر ورڈز آپ کے نزدیک بیسکلی STDs ہے, لیکن STDs چونکہ پرائمرلی سیکشول پرومسکیوٹی کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے, اس کو ٹون ڈاؤن کرنے کے لیے انہوں نے STIs کیا تاکہ اس کو مزید جنرلائز کر دیا جائے اور اس میں ایسی انفیکشنز بھی آ جائیں جو بیسکلی حلال ریلیشنز کی بیسس پہ بھی ہو سکتی ہیں, پاسبل ہیں. تو جسٹ ٹو وہ کہیں گے کہ جی وی وانٹڈ ٹو میک اٹ مور ہولسٹک اینڈ جنرل. ہاں ٹھیک ہے, لیکن ہم ایکسیپٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ہولسٹک پرابلم, بٹ آئی تھنک وی نیڈ ٹو ڈسکس دس ہم کہ اس کی لائٹنس. لیکن دوسری بات یہ کہ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ جو STDs کا جو مسئلہ ہے وہ یہاں پر پرومیننٹ ہوا ہوا ہے پاکستان اور باقی جگہ, اور اس کی وجہ یہی ہے کہ مطلب اس میں فحاشی اور یعنی پھیلی ہوئی ہے اس کا. لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ اب اس میں اس کے شارٹ کٹ ہم آنسر اس کے سولوشنز نکالنے پہ لگ جائیں. اچھا دوسرا ورڈ یہاں پہ انہوں نے یوز کیا ہے unintended pregnancies. What do we understand from unintended pregnancies? What does that actually mean? اچھا unintended pregnancy وہ ہے کہ کپل جو ہے وہ چاہتا نہیں ہے کہ ان کی ایکٹ کی وجہ سے کوئی پریگننسی رزلٹ کرے, تو آن دا فیس آف اٹ تو یہ اس کا یہی مطلب ہے. مگر میجورٹی آف دا ٹائمز یہ ہوتا کب ہے
کب ہوتا ہے جب پریگننسیز ہو جاتی ہیں اور وہ ان انٹینڈڈ ہو؟ یوزلی اور اسٹیٹسٹکلی یہ تبھی زیادہ ہوتی ہیں جب یہ آؤٹ آف ویڈ لاک ہوں, ٹھیک ہے نا, یعنی شادی سے باہر جب پریگننسیز ہوتی ہیں تب وہ یوزلی انوانٹیڈ یا ان انٹینڈیڈ ہوتی ہیں. انشاءاللہ ان دو ٹرمز کے اوپر بھی ہم بات کریں گے, انوانٹیڈ اور ان انٹینڈیڈ میں کیا فرق ہے. مگر یوزلی یہ ہوتا ہے اسٹیٹسٹکلی زیادہ یہ تب ہوتا ہے جب یہ آؤٹ آف ویڈ لاک ہو, یعنی نکاح سے باہر یہ اگر کام ظاہر ہے, کیونکہ نکاح کے اندر تو نکاح کے اندر کوئی بیبی کا کوئی نیوز آتا ہے تو آئی تھنک موسٹ آف دی ٹائمز وی سی اٹ ایز اے بلیسنگ اینڈ وی, اور وہ جنرلی اسپیکنگ انٹینڈڈ بھی ہوتی ہے, وانٹیڈ بھی ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. مگر یہاں پہ ان انٹینڈڈ جو ہے میجورٹی آف دا ٹائمز وہ ہوگی آؤٹ آف ویڈ لاک, یعنی زنا اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں اس سے رزلٹ ہوگی. تو یہ چاہتے ہیں ادھر کہ اس چیز کو بھی کیٹر کیا جائے, سوسائٹی کے اندر سے اس کا ٹابو ہٹایا جائے تاکہ وہ بھی اوپنلی ٹریٹ اور ابورشنس کا جو ہے نا معاملہ وہ ایک طرح سے عام ہو سکے. اچھا اس کو ذرا سوری میں آپ کی بات کاٹتا ہوں, اس کو مزید کلیریفائی, یہ ہے سروسز ٹو پریونٹ, اگر درمیان سے میں نکال دوں ان انٹینڈیڈ پریگننسیز, reproductive health services to prevent unintended pregnancies. Does that mean abortion? جی بالکل, reproductive health services to prevent unintended pregnancies, یعنی پریونٹ انٹینڈیڈ پریگننسیز کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پریگننسی ہونے سے پہلے ہی اس کو پریونٹ کر دیا جائے. اب اس میں یہ کیا میکینزمز یوز کرنا چاہتے ہیں, کانٹرسیپشن ہے کیا ہے, وہ یہ پوچھا جانا چاہیے کہ اس سے انٹینشن کیا ہے. جی واسپی آپ اس میں کچھ ایڈ. میں بس اتنی بات کرنا چاہ رہا تھا کہ ٹیکنیکلی ویسٹ میں جو ٹرم یوز ہوتی ہے ابورشن, ابورشن کے میننگ میں جو ڈیفینیشن آتی ہے وہ آتی ہے کہ ریموول آف انوانٹیڈ پریگننسیز, انوانٹیڈ پریگننسیز. اس کا مطلب انوانٹیڈ ہے, وہاں پر اوریجنل ورڈ انوانٹیڈ ہے, ٹھیک ہے. انوانٹیڈ سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی پریگننسی کی مطلب یعنی کوئی پریگننٹ ہو گیا, بچہ پیدا ہو گیا, کنسیپشن ہو گیا, نہیں چاہیے, ضرورت ہے تو پھر پیدا نہیں ہوا, ہاں پیدا نہیں ہوا, لیکن آپ کی کنسیپشن ہوگی, ٹھیک ہے, اور اگر آپ کو اب نہیں چاہیے, ٹھیک ہے نا, مہینے 2 مہینے, اٹ از انوانٹیڈ, آئی ڈونٹ نیڈ اٹ اینی مور, تو آپ اس کو نہیں چاہیے از انوانٹیڈ. ہاں نہیں چاہیے انوانٹیڈ میں نا یہ آپ اگر ہم یہ سیناریو امیجن کریں نا کہ ایک پریگننسی ایگزسٹ کرتی ہے ابھی اور آپ کہہ رہے ہو یار یہ انوانٹیڈ ہے, تو آپ بیسکلی کہہ رہے ہو کہ جو رزلٹ ہوا ہے نا, یعنی جو بھی ایمبریو ہے, فیٹس ہے, وٹ ایور, یہ انوانٹیڈ ہے, یہ چیز اس کو اب آپ نے ایک کراہت سی ہے اس کے اندر, یعنی اس کو اگر آپ ورڈ کو انوانٹیڈ میں ایک کراہت پیدا ہوتی ہے اس رزلٹ سے, مگر آپ اس کو ان انٹینڈیڈ کر دو گے تو وہ ایک اس سے آپ کا اتنا برڈن ہٹ جاتا ہے کہ آپ انٹینشن نہیں تھی, ہو گیا ہے, چلیں. ہاں مطلب یہ دیکھیں, وہ یہ انوانٹیڈ میں یہ ہوا کہ آپ کو اب ضرورت نہیں ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی, وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی وجہ ہے, ٹھیک ہے, یعنی ہم تو یہاں کہتے ہیں نا کہ اگر مثال کے طور پر مطلب یعنی میڈیکل ایشوز ہیں یا پھر کوئی اس طرح کے جینون ایشوز ہیں, تب جا کے ابورٹ کر, ہیلتھ ہے, بیبی کا مسئلہ ہے, عورت کی مطلب مسئلہ ہے, تو اس وجہ سے آپ کیا کہتے ہیں ابورٹ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ نارمل ہے. لیکن یہ کہنا کہ انوانٹیڈ ہے, یہ ذرا اس کے اندر کباہٹ آتی ہے. اس میں یہ انوانٹیڈ یہ ہے کہ آپ کی مرضی ہے, ٹھیک ہے, باہر ان کے ہاں موومنٹ اسی چیز کی ہے کہ اگر آپ جو مرضی ریزن ہو, آپ کو ریزن بتانے کی ضرورت نہیں ہے, بس آپ کو بچہ نہیں چاہیے, آپ اسے ابورٹ کریں, ٹھیک ہے. اچھا یہ جو ان کا ہے نا, یہ انوانٹیڈ کے انڈر آتا ہے. ان انٹینڈیڈ سے نا یہ ساری جو اس کی آپ کہہ لیں کہ جو ویٹ ہے نا وہ کم ہو جاتا ہے کہ ان انٹینڈیڈ میں آپ وکٹم ہو گئے, یعنی آپ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے, ٹھیک ہے نا. انوانٹیڈ کے اندر تو آپ ایزیوم کر رہے ہو کہ یار یہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے, ناؤ آئی ہیو ٹو گیٹ ریڈ آف اٹ. اور ان انٹینڈیڈ میں یہ ہے کہ یار یہ میرا مطلب اٹ واز ناٹ مینٹ ٹو بی ان فیکٹ, رائٹ. اچھا یہ ویسے جیسے ان کا ہے نا میرا جسم میری مرضی کا جو یہ عام طور پہ سلوگن ان کے ہاں ان کے مارچ کے اندر یہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے. اگر آپ دیکھیں تو ویسٹ کے اندر کئی ایسے رائٹرز ہیں جنہوں نے میرے جسم میری مرضی کو ایسوسیٹ کیا ہے بیسکلی ابورشن کے ساتھ, جیسے کہ رابن اسٹیونسن بڑی مشہور جو ایل جی بی ٹی کیو پرو رائٹر ہے اور جس نے بچوں کے حوالے سے بچوں میں ایل جی بی ٹی کیو کو بہت زیادہ پروموٹ کیا, اس کی بکس میں بھی خاص طور پہ اس کی بک ہے بڑی مشہور کہ مائی باڈی مائی چوائس اینڈ دا رائٹس ٹو ابورشن, یہ اس کی کتاب کا نام ہے, باقاعدہ ٹائٹل ہے. تو میرا جسم میری مرضی بھی بیسکلی ابورشن کی طرف بڑی کلیئرلی ایکسپلسٹلی اس کو ریلیٹ کر رہا ہے. دیکھیں
آپ اگر ان پہ غور کریں ان کی ڈیمانڈس پہ، یہ بہت یہ ویسٹرن فیمنزم سے بالکل ایک قسم کا کاپی پیسٹ والا سسٹم ہے، ٹھیک ہے. یہاں پہ انہوں نے اس کو ٹون ڈاؤن کیا لینگویج کے اندر، کیونکہ ظاہر آہستہ آہستہ انکروچ کریں گے نا، آہستہ آہستہ سینسٹیوٹیز کو پہلے چھیڑ دیں گے تو پرابلم ہوگا. تو سینسٹیوٹیز یا لوکل سینسٹیوٹیز کو دیکھتے ہوئے انہوں نے ٹرمز کو لائٹ کیا ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس کے اندر اس طرح شو کیا کہ سب کی کیٹر ہے. لیکن آج آ کے اگر آپ ان موومنٹس کو دیکھیں، ویسے اردو میں انہوں نے کیا ٹرم یوز کی ہوئی ہے، ان وانٹیڈ ان انٹینڈیڈ. جی انہوں نے کہا ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ حکومت جنسی امراض کی روک تھام، تشخیص اور علاج اور غیر ضروری حمل کی، غیر ضروری انوانٹیڈ غیر ضروری، ٹھیک ہے. یہاں میرے خیال سے غلطی ہوگی ان سے، ٹھیک ہے، اس کو چینج کرنا نہیں. انامپورٹنٹ اگر آپ اسے کریں گے انامپورٹنٹ زیادہ ہے، لیکن یہ غیر وانٹیڈ سے زیادہ اننیسیسری ہے. اننیسیسری پریگننسی کی روک تھام کے لیے مفت سہولیات. دیکھیں بے شک ورڈز چھوٹے ہوتے ہیں لیکن ان کے پیچھے نا بہت بڑی گیم ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. اور ان کے پیچھے موومنٹ، کیونکہ ہم کس طرح یہ ایزیوم کر رہے ہیں، ہم ایزیوم کیوں کر رہے ہیں کہ انہوں نے اس طرح، کیونکہ اگر آپ ان ڈیمانڈس کو پڑھیں، یہ ایک قسم کا ویسٹرن فیمنزم کو اسٹڈی کیا جائے تو یہ بالکل وہاں کی شفٹ ہے، ٹھیک ہے. تو آپ اگر اس لیے فورسی کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم ادھر دیکھیں گے تو ادھر یہ چیزیں آگے گئی ہوئی ہیں، ہم ابھی پیچھے ہیں، ہم آہستہ آہستہ ادھر ہی جا رہے ہیں. انہوں نے بھی ادھر ہی جانا ہے، تو ہم پہلے دیکھ کے ہم نے دیکھا ہوا ہے اور ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ ان کا اوریجنل پلان کیا ہے، ٹھیک ہے. یہ سڑک کدھر لے کے جا رہی ہے، سڑک کدھر لے کے جا رہی ہے. اچھا اس میں انہوں نے کہا ہوا ہے جنسی و تولیدی صحت کو، جنسی و تولیدی صحت کو صحت عام کی تربیت کا حصہ بنائے. جنسی صحت، ہاں بالکل، یہ بھی ایک امپورٹنٹ ورڈ ہے کہ جنسی صحت، یعنی ان ادر ورڈز مگر انہوں نے لکھا ہوا سیکشول ریپروڈکٹیو ہیلتھ انٹو ہیلتھ کیئر ٹریننگ، تو وہ ہمیں خیال میٹرنٹی کے اندر وہ آ سکتا ہے، وہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں. چلے جی آگے چلتے ہیں. میرے خیال مطلب دو چیزیں آپ نے کہا، ایک تو ایس ٹی آئیز کو آپ نے کہا کہ اس کو بیسکلی انہوں نے ٹون ڈاؤن کرنے کی، انفیکشن ڈیزیز کے ساتھ اسٹگما اٹیچڈ ہے تو اس کو انہوں نے ٹون ڈاؤن کیا. اسی طریقے سے آپ نے کہا کہ ان انٹینڈیڈ جو ہے پریگننسی کی بات کی، جان کے بجائے یہ کہ انوانٹیڈ کے ساتھ، اور اس سے مراد بیسکلی ان انٹینڈیڈ کا مطلب یہ بھی ہے کہ میجورٹی کیسز جو ہیں وہ آؤٹ آف ویڈلاک ہوتے ہیں. تو دیر وٹ دے سینگ از کہ باقاعدہ جو ہماری پبلک ہیلتھ سروس ہے اس کے اندر اس طرح کی حکومت سپورٹ کرے جو لوگ اس طرح کا کام کر لیتے ہیں اور اس کے بعد they want to get rid of this abortion, they want to do abortion or they want to get rid of this pregnancy some sort of, so they want the government to support these activities. دیکھیں بات یہ سیدھی بات یہ کہ آپ کا اگر کوئی اس طرح کا مسئلہ ہے آپ کھل کے دھڑکے کے سامنے ہیں، بی بریف، بالکل ٹھیک ہے نا. ہاں آپ ہاسپٹل جائیں، اگر جا کے ہاں آپ کو دیکھیں، اگر آپ مسئلہ نہیں ہے تو پھر اگر آپ نے کوئی اویلیبل ہے پہلے، ہاں سروسز، آپ نے کوئی غلط کام نہیں کیا، آپ آگے آئیں، بات کریں، پیرنٹس سے بات کریں، کھل کے بات کریں. صحیح. لے جی آگے چلتے ہیں. نمبر 4 فورتھ ڈیمانڈ ہے انوائرمنٹل جسٹس. اچھا، وی ڈیمانڈ دا یوزیج آف رینیویبل انرجی سورسز، دا پروٹیکشن اینڈ کنزرویشن آف دی انوائرمنٹ، دی پریونشن اینڈ کنٹرول آف پولوشن اینڈ دا پروموشن آف سسٹینیبل ڈیولپمنٹ ایز پر دا کلائمیٹ چینج ایکٹ 2017 اینڈ دی انوائرمنٹل پروٹیکشن ایکٹ 1997 as well as the effective provisions for the displaced persons after any disaster as per the climate change policy. تو یہ ان کی انوائرمنٹل جسٹس کے حوالے سے یہ ہے. پھر اگین وہی والا سوال اٹھتا ہے کہ اس کا عورت مارچ سے کیا تعلق ہے. اچھا اب جنیرک سے یہ وہ ہیں، بالکل جو بلین ٹری سونامی ہے وہ اسی کے اندر آ جائے گا. اب دراصل اس موقع پہ میرے خیال سے ہم وہ بات ذرا اوپن کر ہی دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے بیچ میں بات کر دی ہے کہ یہ ایک قسم کا کاپی پیسٹ والا معاملہ، ٹھیک ہے. اس کی جو یہ دراصل ایک موومنٹ جو ہے نا، یہ مارکسزم کی موومنٹ جو کہ سوشلسٹ اور کمیونزم کی موومنٹ ہے، اس کے اندر سے یہ ان کی ایک لڑی نکلی ہے، ٹھیک ہے، جس کے کہتے ہیں مارکسسٹ فیمنزم، ٹھیک ہے نا. اور اس کے اندر جو آج کل جو ریسنٹ لیفٹسٹ پالیسیز یا لیفٹسٹ وہ موومنٹس ہیں، ان کے اندر یہ ایک لسٹ آف ڈیمانڈس ہیں، ٹھیک ہے نا. وہ مارکسزم کی جو ڈیمانڈس ہیں، جو سوشلزم کی ڈیمانڈس ہیں، وہ انہوں نے انفیوز کیا ہے ایک فیمنزم یا عورت رائٹس کے نام پہ، ٹھیک ہے. اور اس عورت یہ کاپیڈ ہے آپ کے خیال میں؟ بالکل، یہ اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ وہاں کا جو مٹیریل ہے جو کہ لیفٹسٹ کا، سوشلزم کا، اور ان کا جو کہ ایک ایسی تھیوریز ہیں جو کہ آلریڈی آپ کہہ لیں کہ ایگزسٹ کرتی ہیں، ان کا ایک قسم کا انہوں نے یہ عورت رائٹس کے نام کے انڈر نا، بینر کے انڈر انہوں نے یہ ساری چیزیں لے کے آئے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور اس میں ایسی یہ جنیرک چیزیں ہیں
جس سے مثال کے طور پر جس سے زیادہ لوگ اختلاف نہیں کریں گے. دیکھیں میرا خیال ہے شاید طریقہ بھی یہی ہے کہ آپ ایسی چیزیں لے کے آؤ جس میں ہر کوئی کہے گا کہ ہاں یار اس طرح ہونا چاہیے, یہ اس طرح کی ڈیمانڈز جنرل پبلک ایکسیپٹ کرے گی, مگر بیچ میں اس میں اپنی بھی وہ ڈیمانڈز ڈال دو اور اس کو ورڈ ایسے کرو, اس کو کور ایسے کرو کہ آپ کو لگے کہ یار یہ بھی انوسنٹ سی. ہاں تو اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ مثال کے طور پر یہاں پر اکنامک سسٹم کیا کر رہا ہے عورت مارچ کے انڈر, یا انوائرمنٹل رائٹس کیا کر رہے ہیں. اب آپ کو آہستہ آہستہ پکچر کلیئر ہوئے گی کہ یہ کیا کہاں سے چیز آ رہی ہے. اور میرا خیال ہر سال کوئی نہ کوئی نیا انجیکشن لگے گا ہاں جہاں پہ وہ چیز ہے. اب دیکھیں یہ یہاں سے یہ چیز آ رہی ہے. ایکچولی میں عورت رائٹس جینون ایشو ہے, ٹھیک ہے نا, اور یہ عورت کے اسپیسیفک جو رائٹس ہیں یہاں پر کچھ مسائل ہیں, ہم اکنالج کرتے ہیں پاکستان سوسائٹی کے جو مسائل ہیں, اور ان کو ہم اسپیسیفکلی کاؤنٹر کرنا چاہتے ہیں. اسپیسیفکلی جہاں یہ مسائل ہیں ان کا حل نکالا جائے. اپنا آرگینک نیریٹو ہونا چاہیے, بجائے ایک ویسٹ سے ہم نیریٹو کاپی کر کے یہاں پہ اس کو تھوڑا سا پیلپٹیبل بنائیں اور آہستہ آہستہ ہم جاؤ ادھر ہی رہے ہوں. بالکل, ان کے پیچھے پراپر پروفیسرس ہیں, پروفیسرس کے علاوہ اکیڈیمکس ہیں جو کہ یہ پوری یہ تشکیل دیتے ہیں وہاں سے, مطلب یعنی وہ لیتے ہیں, وہ انٹریکٹ یعنی انہوں نے محنت کی ہوئی اپنی لینگویج کے اوپر, پوری لینگویج کے اوپر محنت سیکیور رکھیں. ہاں جی. اچھا اگلے پہ چلتے ہیں انشاءاللہ, ففتھ پہ, رائٹ ٹو سٹی. اگین We demand fifth. جی بتائیں, میں اس کو ریڈ کر لیتا ہوں. We demand access to electricity, gas, clean water, health care, education and safe transport for all persons and the, مطلب یہاں تک تو میرا خیال ہے اگین وہی پچھلی والی بات ہے, and the resettlement بھی یہ کہتی ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کریں. بالکل مینیفیسٹو ان کا یہی ہوتا ہے. and the resettlement of the persons displaced by the inhumane city-wide anti-encroachment drive. میرا ایک سوال یہاں پہ ایک اٹھ رہا ہے کہ ہمارے پاس اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو کے حوالے سے کہ یہ جو ڈسپلیسمنٹ کے حوالے یعنی ریسیٹلمنٹ آف دا پرسنس کہ ان کو جلد جگہ مہیا کیا جائے, واٹ ڈز دیٹ مین بائی انہیومین سٹی وائڈ اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو؟ اصل میں دیکھیں انکروچمنٹ کیا ہے, آپ تجاوزات ہاں گھر بنائیں یا آپ اپنی دکان لگائیں کسی سڑک کے اوپر یا پبلک پراپرٹی کے اوپر یا پبلک لینڈ کے اوپر جو آپ کی اپنی زمین نہیں ہے, اس کو آپ اس پہ بیٹھ جائیں اور آپ اس میں رہنا شروع کر دیں. تو ظاہر ہے قوانین ہیں ملک کے اندر اور وہ قوانین کو فالو کرنا پڑے گا. تو گورنمنٹس نے کیا کیا ہے کہ ان لوگوں کو ہٹایا. یہ ان کی ڈیمانڈ ٹھیک ہے کہ ان کو ریسیٹل کرنا چاہیے, بالکل صحیح, ٹھیک ہے, ان کو پراپرلی ریسیٹلمنٹ دیں انسٹیڈ کہ ان کو ان کے گھروں کو بلڈوز کر کے کہیں کہ آپ جاؤ جہاں مرضی جاؤ. وہ شاید ہارش ہوگا. گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس طرح کا سسٹم لے کے آئیں, کوئی ہاؤسنگ اسکیمز ہونی چاہیے ایسے لوگوں کے لیے تاکہ ان کو یہ شروع میں انکروچمنٹ کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے. مگر اگر کسی نے پھر بھی انلیگلی انکروچ کیا تو اس کو ہٹانا تو گورنمنٹ کا بھی حق بنتا ہے نا. ہاں وہ علیحدہ مسئلہ ہے, وہ میں بھی شاید کچھ سچویشن دیکھ کے بندے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اپنا پروجیکٹ کی بیس مگر اگین اس کا عورت مارچ کے ساتھ. لیکن ہاں اس میں تو سب سے پہلا سوال آپ کے ذہن میں یہ آنا چاہیے, یہ نہیں کہ یہ فیئر ڈیمانڈ ہے, نہیں بالکل فیئر ڈیمانڈ ہے, لیکن آپ کے ذہن میں یہ آنا چاہیے اس کا تعلق عورت مارچ سے کیا ہے. ٹھیک ہے نا, وہ یہ ہے کہ جی ہر چیز کو ہم کیٹر کر رہے ہیں اور یہ وہ ہے. دراصل ایک وہ مرد بھی تو کہتے ہیں کہ ہاں یہ چیزیں ہونی چاہیے, ہمارا کیا قصور ہے. اچھا یہاں پہ ایک چیز ہے جو خاص طور پہ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں خاص طور پہ جو رہنے والے ہیں مختلف جگہوں میں سیٹلمنٹس ہوتی ہیں, میں نے یہ دیکھا کہ عام طور پہ یہ جو سلمز کے ایریاز ہیں جہاں پہ لوگوں نے ایسی جگہوں پہ رہ رہے ہوتے ہیں جو ان کی اپنی آنرشپ نہیں ہوتی, اور نارملی عیسائی وہاں پہ ہوتے ہیں, یعنی کرسچنس وہاں پہ بہت زیادہ سیٹلڈ ہوتے ہیں. تو ڈز دیٹ مین کہ یہ والی چیز ان کو بھی پروٹیکٹ کرنا چاہ رہی ہے کس طریقے سے کہ ایسے لوگوں کو ہم نہ کریں, یا وٹ از دیٹ ایکچولی؟ اگر کر رہے ہیں تو اچھی بات ہے کر رہے ہیں, کیونکہ دیکھیں جو بھی لوگ اس طرح کی جگہوں پہ رہ رہی ہیں ظاہر ہے بائی چوائس نہیں رہ رہا ہوتا کوئی بھی, تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ کوئی اس طرح دیکھیں سلمز بھی تو ہماری ذمہ داری ہے نا کہ ہیو ٹو ٹیک کیئر آف دیم. دیکھیں غربا ہیں ان کی جو اتنے وہ فنڈ نہیں رکھتے, ان کی کیٹرنگ ضروری ہے. چلتے ہیں جی, ریسیٹلمنٹ ہونی چاہیے. جی ہم 6th ڈیمانڈ کی طرف جاتے ہیں, مائنورٹی رائٹس and an end to forced conversions. میں اس کو ذرا وضاحت کر دوں. We demand that the Sindh government urgently pass the bill on forced conversion to protect girls and women and take action against perpetrators and establish an autonomous minority rights commission to conduct inquiries into cases of forced conversions. سو اگین مطلب جو ہمیں صاف پتہ چلا یہ کہ جی فورسڈ کنورژن کو خاص طور پہ بچیاں جو ہیں یا عورتیں, اور خاص طور پہ ان کو پروٹیکٹ کیا جائے کہ کوئی بندہ ان کو فورس کنورٹ نہ کرے, اور اگینسٹ پرپیٹریٹرز ایکشن لیے جائیں, اور اسٹیبلش این اٹانومس مائنورٹی رائٹس کمیشن
ٹو کنڈکٹ انکوائریز انٹو کیسز آف فورسڈ کنورژنس. ایک پوری ایک انکوائری اس کے حوالے سے کی جائے. تو اس حوالے سے ہم یعنی میرے خیال ہے شرعی نقطۂ نظر سے اگر آپ دیکھیں تو اس میں تو ہمارا دین کی بنیاد ہی ہے. بالکل, اگر آپ صرف ہیڈنگ اس کی دیکھیں نا, مائنورٹی رائٹس, بالکل ہم اگری کرتے ہیں کہ مائنورٹی کو رائٹس ملنے چاہیے اور ان کی پروٹیکشن ہونی چاہیے. اینڈ این اینڈ ٹو فورس کنورژنس, بالکل ہم بھی اگری کرتے ہیں کہ فورس کنورس, ہم تو سمجھتے ہیں کنورٹ ہو ہی نہیں سکتا فورسڈ بندہ, کیونکہ وہ ایمان جو ہے وہ دل کا ایک عمل ہے, تو آپ کسی کو فورس تو نہیں کر سکتے. ہاں, اور بلکہ وہ تو ویلڈ کنسیڈر ہی نہیں ہوتی, اس کا ایمان کنسیڈر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اب یہ چیز بالکل آبویس ہے. ٹھیک ہے, مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر کچھ بہت زیادہ نیوز, سینسیشنلائز نیوز بھی پھیلائی گئی. بالکل صحیح. ٹھیک ہے نا, وہ یہ ہے کہ یہاں پر تھاؤزنڈز آف فورس کنورژن ہوتی ہیں پاکستان میں ایوری ایئر, اور جیسے نا بہت ہی ظلم ٹھہر رہا ہے, اس طرح کی نا خبریں آتی ہیں. ٹھیک ہے نا, تو کچھ ہوا یہ کہ کچھ پروفیشنلس نے مطلب باقاعدہ اس کو انویسٹیگیٹ کرنے کا کہا کہ ہم ذرا کوشش کرتے ہیں, اس کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں, اور باقاعدہ رپورٹ نکالی گئی ہے غالباً کن کی, آئی پی ایس کی, جو کہ انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز ہے, پالیسی اسٹڈیز کی. اس رپورٹ میں باقاعدہ انہوں نے یہ چیک کیا ہے, انہوں نے کہا کہ اس میں اگر آپ اس کی اصلیت میں دیکھیں فورس کنورژن کی, تو یہ بہت ہی ایگزیجریٹڈ نمبرز ہیں, اس کی کوئی ایکچوئل مطلب ڈیٹا یا اسٹیٹس کہیں پر نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, اور یہ انہوں نے کیوں مینشن کیا یہ؟ اچھا, یہ ابھی وہ بعد میں آتے ہیں, لیکن ہم ذرا اس کی ایکچوئل فیکٹرز پہ دیکھ لیں کہ یہ میں بھی میجورٹی آف دا ٹائمز یہ ہوتا بھی ہے, اگر ہوتا بھی ہے تو کیوں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر رپورٹ, اسی رپورٹ کے اندر ایک ہیں کرسچن اسکالر ہیں آصف عقیل, جنہوں نے, جو کہ تھنک ٹینک کے ممبر ہیں اس کے, جنہوں نے کہا ہے کہ دا ڈیٹا شوز دیٹ دا ایشو آف فورس کنورژن اینڈ میرج از مچ مور کمپلیکس دین دا ہیڈ لائن ان دا میڈیا. ٹھیک ہے, نو نون آرگنائزیشن ہیز ایور ویریفائڈ دیٹ 1000 نان مسلم گرلس آر فورسڈ ٹو کنورٹ ایوری ایئر. ٹھیک ہے نا, اور یہ کرسچن مطلب تھنک ٹینک کے اسکالرز ہیں جس نے باقاعدہ اس رپورٹ میں بات کی ہے. اس کے علاوہ فردر اس میں ڈسکشن ہوتی ہے کہ کئی اس میں اگر اس کو دیکھا جائے, کھولا جائے, تو ان سیورل کیسز ہندو اینڈ کرسچن بوائز ہیو آلسو کنورٹیڈ ٹو میری مسلم گرلس. ٹھیک ہے, سنس فیملیز ڈو ناٹ انکریج انٹر کاسٹ اینڈ انٹر ریلیجیس میریج, دے آر ایمپل چانسز دیٹ دے گو ٹو اینی ایکسٹینٹ ٹو ریورس اینی انٹر کاسٹ اور انٹر فیتھ لو میرج. ٹھیک ہے, اچھا, اس یہ اپنا ریلیجن چینج کر رہے ہیں اپنے ہی چوائس کے اوپر, اپنی چوائس کے ساتھ, اپنے کنسنٹ کے ساتھ, تاکہ وہ شادی کر سکیں. تو اس میں یہ گوز بوتھ ویز, لڑکیاں بھی کر رہی ہیں, لڑکے بھی کر رہے ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ فیملیز جو ہے نا وہ بہت ڈسٹراٹ ہوتی ہیں ان چیز میں, کیونکہ وہ کمیونٹی بھی اس طرح کی تھوڑی سی, وہ بڑی انٹر کاسٹ, ان کے اندر بڑے انٹر کاسٹ فائٹنگ ہے اور انٹر ریلیجیس, تو وہ اس کو بڑا ایشو بناتے ہیں, کو اس میں لے کے جاتے ہیں اور فورس کیا گیا. ماں باپ کہتے ہیں کہ یار اگر کرنا ہی ہے تو پھر کم از کم اس کو مسلمان ہونا چاہیے, اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. اچھا, بات یہ نہیں ہے, ایک اور مزے کی بات ہوں, انڈیا میں یہ بلکہ بہت بڑا فینومینا ہے لو جہاد کے نام سے. وہ اس کو باقاعدہ وہ کہتے ہیں کہ اگر وہاں, کیونکہ یہ کافی کامن ہو رہا ہے, وہ یہ ہو رہا ہے کہ مطلب لڑکے لڑکیاں اصل میں, یہ جو کانسیپٹ ہے نا, یہ فالس کانسیپٹ ہے. وہاں پہ ہو یہ رہا ہے کہ وہاں پہ بھی کنورٹ ہوتے ہیں لوگ, اپنی شادیاں کرتے ہیں, مگر اس کو گورنمنٹ نے اس طرح شو کیا کہ یہ ایسے جو مسلمان مرد ہیں نا, فار ایگزامپل, وہ کیا کر رہے ہیں, وہ ایک جہاد کر رہے ہیں ہماری ہندو بیٹیوں کے خلاف. وہ جہاد یہ لو جہاد ہے, ان کو پھنساتے ہیں تاکہ وہ مسلمان کریں اور شادی کر سکیں. اس کا مطلب ہے کہ اس میں فورس کنورژن نہیں ہے, حالانکہ اس میں فورسڈ وغیرہ نہیں ہے کوئی بھی, وہ اپنے کنسنٹ کے ساتھ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں, مگر اس کو پھر اس طرح اسٹگمیٹائز کر دیا, اس کو یہ ٹرم دے کے. دیکھیں, یہ تو پورا حکومتی لیول پر اسٹگمیٹائز کیا ہے. ٹھیک ہے, یہاں پر اس والے میں نے تھاؤزنڈز آف فورس کنورژن, اور یہ جو انہوں نے عورت مارچ میں, اور ان سے لیفٹسٹ موومنٹس جو ہیں پاکستان کی بھی, انہوں نے بھی یہ جو ہائی لائٹ کیا ہے یہ چیزیں, یہ ان کی ایکچوئل ریئلٹی یا ان کے پیچھے جو رپورٹس اگر آپ انویسٹیگیٹ کیے جائے, یہ بھی وہی ہائی لائٹڈ فینومینا ہے جس کی اصلیت جو ہے نا صحیح طرح انویسٹیگیٹ ہی نہیں ہوئی ہوئی. ٹھیک ہے, ویسے ایک سوال ہے, جیسا کہ آپ نے بتایا کہ فورسڈ کنورژنس, تو ہاؤ ڈو وی ایکچولی ایگزامن کہ اف دس کنورژن از اے فورسڈ کنورژن, اور ایک بندہ مطلب انلیس کہ پرسن خود بتائے کہ جی مجھے فورس کیا گیا تھا, میں پرسنلی انٹینڈ نہیں کیا گیا. اچھا, یہ آپ کے سوال کا جواب نا انہوں نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے, اور شاید یہ ایک اچھی چیز ہے جو انہوں نے یہاں کی ہے. اس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ ہم اسٹیبلش کریں گے آٹونومس مائنورٹی رائٹس کمیشن ٹو کنڈکٹ انکوائریز انٹو کیسز آف فورس کنورژن. میرا خیال اگر یہ کریں گے تو ہماری شاید بات پروو ہی ہو, کیونکہ جب وہ اس کو انکوائر کریں گے تو وہ دیکھیں گے یار کہ یہاں پہ کنسنچول
کنورژن ہو رہی ہے بجائے فورس کنورژن. میرے خیال سے فورس کنورژن والی جو بات ہے یہ تھوڑی ایگزیجریٹڈ. ہاں جی, اس کو نا مطلب یعنی ذرا ظاہری بات ہے, جس طرح ایک ہم نے آئی پی ایس رپورٹ مینشن کی, اس طرح اور رپورٹس اور انویسٹیگیٹو رپورٹس آئیں پھر ان کو, کیونکہ اگر بہت ہی پہلے سلوگن کر دیا جائے اور وہ چیزیں چاہیں, اس سے بڑا ایک سینس. اور شاید یہ ایسی آٹونومس باڈی کو اسٹیبلش کرنا, انکوائر کرنا ٹھیک ہے, کریں انکوائر. یہ ویسے لیگل ایک پروسیجر لیگل چیزیں بہت ویسے یہ بھی ایک سوال مطلب اس خلاصہ یہ پورا اس ڈسکشن کا یہ ہے کہ بیسکلی کچھ فالس رپورٹس تھیں, ایگزیجریٹڈ انفارمیشن یہ رپورٹس آئیں جن کی بیسس پہ انہوں نے ایک ڈیمانڈ بنایا. آئی ایم شیور ایک آدھا ہوا بھی ہوگا ایسا کیس, ہو سکتا ہے ہوا ایک آدمی میں بھی کئی ہوئے ہوں گے, مگر میجورٹی اس طرح نہیں, میجورٹی اتنا بڑا ایشو نہیں نہ بنایا ہوا. اور آپ نے یہ کہا کہ اصل میں کنورژنز بیسکلی وہ کنسنشول ہوتی ہیں, وہ یعنی کنورژنز وہ اپنی مرضی سے لوگ کرتے ہیں, دے آر ناٹ جسٹ فورسڈ. ان فیکٹ کئی دفعہ ہم یہ اس وجہ سے کہہ رہے ہیں, ادر ریزنز ہوتے ہیں ہاں جی, جس کی وجہ سے یہ کنورژن, اور یہ ہم یہ ادر ریزنز کہہ بھی اس وجہ سے رہے ہیں کیونکہ رپورٹس بھی اویلیبل ہیں اور انڈیا والا فینومینا بھی موجود ہے, ٹھیک ہے نا, جو انویسٹیگیٹ ہوا ہوا ہے. آگے چلتے ہیں 7th ریمانڈ پہ, پولیٹیکل پارٹیسپیشن آف وومن, ٹرانسجینڈر اینڈ نان بائنری پیپل. اچھا, نان بائنری پیپل جی. وی ڈیمانڈ the state ensure the full political participation of women, trans and non-binary people across local, provincial and federal government through quotas in political parties, local bodies, provincial and national assemblies, and the restoration of student unions across private and public universities. یہ ذرا آپ اردو میں پڑھیے گا, نان بائنری کو انہوں نے کیا کہا. خواتین, خواجہ سرا اور صنف غیر ثنائی افراد کی سیاست میں شمولیت. صنف غیر ثنائی, غیر ثنائی. دیکھیں اس میں اندر انہوں نے پولیٹیکل پارٹیسپیشن, ٹھیک ہے, پولیٹیکل پارٹیسپیشن ہر ڈیموگرافک کی ہونی چاہیے, اور یہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے, ہونی چاہیے, ہم سپورٹ کرتے ہیں اس چیز کو. یہاں پہ انہوں نے 2 ٹرمز یوز کی اپنی ہیڈنگ کے اندر, ٹرانسجینڈر اور نان بائنری پیپل. اس کو ذرا ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا کہ اس سے مراد کیا لے رہے ہیں. تو ٹرانسجینڈر سے آپ کا کیا خیال ہے, فار ایگزامپل کیا مراد ہے؟ اچھا دیکھیں, ٹرانسجینڈر جو ہے نا, سب سے پہلے اس کا 2 معنی لیے جاتے ہیں. ایک پاکستانی کانٹیکس میں کچھ اور ٹرانسجینڈر کا معنی ہوتا ہے, اور انٹرنیشنل میں بھی کچھ اور معنی ہے, ٹھیک ہے. تو ہم ان کی اردو ٹرانسلیشن دیکھ کے ہم بتا سکتے ہیں شاید یہ یہاں کیا انٹینڈ کر رہے ہیں. دیکھیں, تو میرا خیال ہے یہ خواجہ سرا جو ہے, خواجہ سرا, اب خواجہ سرا جو ہے بیسکلی ہمارے یہاں نا ایک 3rd جینڈر کیٹیگری ہے, جس کے اندر ہم مینلی ہم انٹرسیکس کو, انٹرسیکس جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں کہ جو فزیکلی آئدر وہ میل کی طرف, یعنی بایولوجیکلی وہ, ہاں بایولوجیکلی, یا آئدر وہ دکھتے میل ہیں یا فیمیل کی طرف ہیں, فیمیل دکھتے ہیں اور میل کی طرف ہیں, مطلب یعنی اپوزٹ کسی بھی طرف, یہ ایک اسپیکٹرم کے اندر ہو سکتا ہے. تو یہ عموماً خواجہ سرا سمجھا جاتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن اس کے اندر ایک اور ٹرم جو ہے وہ اس کے اندر آ جاتی ہے, ٹھیک ہے نا. اور اسپیشلی اگر آپ ماڈرن موومنٹ کو لے کے آئیں ساتھ, تو اس کے اندر وہ بھی بندے آ جاتے ہیں جو کہ جن کا جو کراس ڈریسرز ہوتے ہیں, جو کراس ڈریسر ہوتے ہیں, سیکس چینج کرواتے ہیں, جو سیکس چینج کرواتے ہیں, یا پھر جو مینٹلی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ میں ایکچولی میں عورت ہوں, اور مطلب یعنی میں مرد کے جسم میں ہوں, فزیولوجیکلی وہ اگر مرد ہوں گے تو مینٹلی سمجھ رہے ہیں وہ عورت, اس طرح کے بھی کیسز ہیں. تو اب اس میں ذرا ٹرانسجینڈر کے اندر, ہاں جی, یہ ٹرانسجینڈر والی ٹرم جو ہے نا, یہ دونوں کو کیٹر کرتی ہے, دونوں کو کیٹر کرتی ہے. یعنی یہ خواجہ سرا کو بھی کیٹر کرتی ہے, ایسے کو بھی کیٹر کرتی ہے جو کہ خواجہ سرا نہیں ہے, لیکن بیکاز آف سم سائیکولوجیکل اور سم ادر ریزنز ویسٹ کے اندر یہ جنیرک ٹرم ہے جو دونوں آ جاتی ہیں اس کے. ہاں جی, اور اس کے اندر کئی دفعہ کچھ لوگ انٹرسیکس کو علیحدہ بھی بتاتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ انٹرسیکس علیحدہ ہیں اور ٹرانسجینڈر علیحدہ ہیں. تو عموماً بلکہ ویسٹ میں جب ٹرانسجینڈر کا لفظ لیا جاتا ہے, زیادہ تر ان سے مراد یہ ہوتا ہے جو کہ سائیکولوجیکلی جو ہے نا ان کا مطلب یعنی جی عام طور پہ جو کنورٹ ہوا, جو اپنے آپ کو ایک اپنا جس نے سیکس چینج کیا ہوتا ہے, عام طور پہ ہم اس کو میرا خیال ہے ہمیں اردو ترجمے سے نا پتہ لگ جانا چاہیے کہ ان کی یہاں پہ کیا مراد ہے. تو ان کی میرا خیال ہے مراد وہ بایولوجیکل فینومینا ہی ہے. چلے ہم ازیوم کر لیتے ہیں, لیکن آپ کو اس کی ریئلٹی یہاں پر بھی, آج کل جو خواجہ سرا ہے ان کے اندر وہ والے بھی سارے شمار کر لیے جاتے ہیں. وہ ایک قسم کا اس طرح حساب ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ چلو اگر مطلب یعنی سیکشن ہے تو وہ بھی اس میں آ جائیں, کوئی مسئلہ نہیں. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ ڈیمانڈ رکھتے ہیں نا, مطلب اپارٹ فرام دیٹ کہ مطلب ہم یہ ایزیوم نہیں کر سکتے کہ انہوں نے اس کا ترجمہ غلط کیا ہے. مطلب ہم سمجھتے ہیں کہ شاید دے آر ترجمہ ٹھیک کیا, میں کہتا ہوں ترجمہ ٹھیک ہے, assuming that they are learned people and they have the political background, they definitely know کہ ٹرانسجینڈر کا ترجمہ خواجہ سرا کس حد تک بنتا ہے, اور what do they mean by that. تو پھر ٹھیک ہے, پھر اس لحاظ سے تو یہ اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے اگر اس پرسپیکٹو سے پرابلم نہیں ہے.
مگر جو اگر ہم انگلش کو صرف لیں ٹرانسجینڈر کی ٹرم انگلش کو اگر ہم لیں گے تو انگلش کے اندر ہمیں پوچھنا پڑے گا کہ اس سے آپ کی کیا مراد ہے. مگر کیونکہ انہوں نے اردو بھی مینشن کیا ہوا تو ہمیں ان کا وہ ازیوم کر لینا چاہیے بالکل کہ انہوں نے اس سے یہی مراد لیا جو بایولوجیکلی جس کو انٹرسیکس کہہ سکتے ہیں. لیکن اس میں اگر ہم اس مراد میں جائیں گے تو پھر اس میں پرابلمز ہو سکتی ہیں. اس میں پھر ایک بری بحث کھلے گی. نان بائنری پیپل. جی نان بائنری پیپل. اچھا نان بائنری بڑی انٹرسٹنگ ٹرم ہے. بائنری سے مراد ہوتا ہے 0 and 1 یعنی دو چیزیں. یعنی ہم دیکھتے ہیں میل اور فیمیل. نان بائنری کا مطلب ہے یہ دونوں نہیں ہیں. اچھا نان بائنری جو پوری موومنٹ ہے نا وہ یہی کہتی ہے کہ دیر از نو میل نو فیمیل. یہ ایک اسپیکٹرم ہے اور اسپیکٹرم کے اندر کہیں پر بھی آپ کچھ زیادہ میل ہے کچھ کم فیمیل ہے لیکن نہیں میل فیمیل ہے ہی نہیں. میل فیمیل نہیں. وہ کہتے ہیں کہ نان بائنری. وہ کہتے ہیں کہ بائی ماڈل ہو سکتا. بائی ماڈل یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک اسپیکٹرم ہے اس کے اندر کہیں پر بھی بندہ فال کر سکتا ہے. اچھا اس اسپیکٹرم کے اندر کتنے ڈاٹس ہیں کتنے زیادہ ہیں؟ دراصل کوئی بھی ایک اسپیکٹرم ہوتا ہے وہ اتنی فلوئڈ اور سبجیکٹیو چیز ہے. آپ سمجھ لیں کہ اس میں بایولوجیکلی آپ کے خیال میں کتنا کیا آپ کا سبجیکٹ بھی ہے؟ میں بایولوجیکلی تو بات نہیں کرتا لیکن جو اگر یہ بات اسٹیٹسٹیکل ٹرم ہے. اچھا اسٹیٹس کی ٹرم ہے یہ بائی ماڈل اور اس سے بائی ماڈل کے اندر مراد یہی ہوتا ہے کہ وہ جو ڈاٹس ہیں وہ انفینٹ ہیں بیچ میں. اچھا ٹھیک ہے. ان ادر ورڈز ہم کوئی ایسا نہیں کہہ سکتے کہ ایک بندہ بالکل پراپر میل ہے اس میں فیمینینٹ کا کوئی وہ نہیں ہے. یعنی ہم نہیں کہہ سکتے ہیں مگر دو نہیں ہے یہ پتہ نہیں کتنے ہیں. ٹھیک ہے یعنی میل اور فیمیل نہیں ہے یہ میل فیمیل اور پتہ نہیں. اور اچھا ہاں ایک اور مزے کی بات جو ویسٹرن ٹرانس ہے نا ایک میں پروناؤنس بھی بن رہے ہیں. ہاں پروناؤنس بھی وہ بن رہے ہیں. اچھا ایک ویسٹرن جو ٹرم ہے نا اس کی ٹرانس اس انڈرسٹینڈنگ میں جو سائیکولوجیکل جی اس میں اور اس میں مزے کی بات ہے ان کے کچھ ٹرانس کے کچھ موومنٹ کے کچھ بندے ہیں جو باقاعدہ نان بائنری کے خلاف ہیں اور کچھ نان بائنری ہیں جو ٹرانس کے خلاف ہیں. اچھا یعنی آپس میں لڑائی ہو گئی ہے. آپس میں لڑائی ہوئی ہے. اب آپس میں لڑائی کیوں ہوئی ہے؟ دیکھیں ٹرانس کا مطلب ہے کہ ٹرانس بائی ڈیفینیشن وہ اکنالج کرے گا کہ ایک میل ایگزسٹ کرتا ہے اور ایک فیمیل ایگزسٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے اور وہ چاہے گا کہ میں ٹرانزیشن کر رہا ہوں ایک سیکس سے دوسرے سیکس کی طرف. ٹھیک ہے لیکن نان بائنری جو ہے وہ کہتا ہے کہ سیکس ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا دیر از نو. تو وہ ٹرانس کے بالکل ایک قسم کے خلاف اور وہ باقاعدہ ان کی آپس میں یہ ایک قسم کے وہ کہتے ہیں کہ آپ ہماری اکنالجمنٹ ہی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ورڈ ٹیکنیکلی غلط ہے کیسے ٹرانسجینڈر اور نان بائنری وہاں کے ٹرانس جو ہیں وہ باقاعدہ کہتے ہیں کہ ہاں وہ کہتے ہیں کہ آپ ہماری ایگزسٹنس کو اکنالج ہی نہیں کر رہے. آپ کی موومنٹ بائی ڈیفینیشن ہماری ایگزسٹنس کو ہی نہیں اکنالج کرتے ریگارڈلیس آف کہ آپ چینج کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں وہ ایک الگ بات ہے لیکن وہ ہونا چاہیے کہ نہیں اس کے رائٹس الگ ہیں. ٹرانس کا مطلب تو یہ ہے نا آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہیں یعنی 2 پوائنٹس تو کہیں ہوں گے نا یا 2 سے زیادہ ہوں گے مگر وہ نان بائنری کہہ رہے ہیں کہ یار کوئی ہے ہی نہیں ہے. نان بائنری یہ ہے قیود ہے ہی نہیں. ہاں مراد یہ ہے کہ جیسا آپ محسوس کرتے ہیں نا اندر سے جو آپ کا جنس ہے ٹھیک ہے نا وہی آپ کا مطلب یعنی وہ سیکس کو چھوڑیں وہ جنسی طور پر کہتے ہیں نان بائنری عموماً. ٹھیک ہے نا سیکس تو بایولوجیکل ہوتا ہے جو جنسی طور پر. اچھا اس میں فار ایگزامپل اگر میں سوچوں نا تو کافی زیادہ پرابلمس کریٹ ہو جاتی ہیں. دیکھیں جب ہم ایک اور چیز سوری میں کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں جنس اور سیکس دونوں کے اوپر بحث کرتے ہیں کہ یہ آئدر یہ بائنری ہے یا بائی ماڈل ہے. ٹھیک ہے نا. اگر سیکس کو آپ اسٹرکٹلی بایولوجیکل کر دیں گے ٹھیک ہے تو اس کے اندر ہمارے پاس پھر وہ اگر کروموسوم پھر کوئی آبجیکٹیو کرائٹیریا اگر کروموسوم رکھیں گے تو 6 آتی ہیں ٹرمس. ٹھیک ہے جس میں زیادہ ایبریشن ہے اور 2 نارمل ہیں جو کہ ایکس وائی اور ایکس ایکس. اور جو باقی اس میں جو باقی بحث ہے وہ ساری وہ پھر آپ اس کو بائی ماڈل سسٹمس میں لے کے آ سکتے ہیں کہ جو آپ کہہ لیں کہ جینڈر ہے. ٹھیک ہے جینڈر جنس اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے انڈر اسپیکٹرم ہے لیکن جو وہ دوسرا ہے کیا کہتے ہیں جو سیکس ہے اس کو آپ بائنری کہہ سکتے ہیں. اچھا لیکن یہ مزے کی بات ہے کہ ساری جتنی بھی ٹیکنیکل بحثیں ان کے ہاں اس میں بھی ایگریمنٹ نہیں ہے. اچھا میں پریکٹیکل خلاصہ نکالتے ہیں پریکٹیکل جو امپلیکیشنز ہیں نا اس کے بارے میں تھوڑی سی ہاں جو یہ آپ اس پوائنٹ پہ جو پریکٹیکل امپلیکیشن یہ فار ایگزامپل نان بائنری کے معاملے میں کیا وہ جینڈر کو لیٹ سے آپ کی فارم فل کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے اندر جینڈر آیا ہے وہ کیا لکھیں گے اس کے اندر جو کہتے ہیں کہ بھی ہم نان بائنری میں بلیو کرتے ہیں. ہاں تو وہ کہیں گے کہ نان بائنری کی کیٹیگری آپشن آتی ہیں وہ ادرس وہ کہتے ہیں تو کہیں گے میل فیمیل ادر اس طرح ہوگا فارم یا میل فیمیل نان بائنری میل فیمیل نان بائنری یعنی وہ فارم میل کو بھی ریکگنائز کر رہا ہے فیمیل کو بھی کر رہا ہے. اچھا تو اس کا کیا مطلب ہے لیٹ سے اگر یہ چیز رائج ہوتی ہے سوسائٹی کے اندر جو کہ میرا خیال ہے ہوگی نہیں کیونکہ بہت امپریکٹیکل ہے. تو اگر اسپورٹنگ ایونٹس ہیں تو ایک جیسے عورتوں کی ٹینس الگ ہوتی ہے مردوں کی ٹینس الگ ہوتی ہے ریسلنگ اور یہ کرکٹ اور ہر فٹ بال ہر
ڈفرینٹ ہوتی ہے نا. مرد آپس میں کمپیٹ کرتے ہیں, عورتیں آپس میں کمپیٹ کرتی ہیں. نان بائنری میں کیا ہوگا؟ نان بائنری اگر آپس میں بھی کمپیٹ کریں تو اس کے اندر ایک جو ہے جو زیادہ انکلائن کرتا ہے. ویسٹ میں ایک پرابلم ہوئی ہے, ویسٹ میں پرابلم یہ ٹرانسجینڈر والا پرابلم ہوا ہے کہ جو فار ایگزامپل فزیکلی مرد ہے اور وہ اپنے آپ کو سائیکولوجیکلی عورت مانتا ہے, وہ میراتھن میں جا کے بھاگتا ہے عورتوں کے ساتھ, وہ جیت جاتا ہے ہمیشہ, بلکہ کیونکہ فزیکلی وہ اسٹرانگ ہے. تو ہاؤ ڈو یو سالو دیز پرابلمز؟ جب تک آپ یہ حدیں نہیں لگائیں گے کہ یار میل ہے اور فیمیل ہے, ٹھیک ہے, اور ہم آگے اس پہ اور پھر اس کے اندر وہ پریکٹیکلی اسپیکنگ تو کیا کرو گے؟ اچھا یہ مطلب ان ادر ورڈز اگر ہم عورت مارچ سے کتنے باتھ رومز بنائیں گے؟ نہیں میں ویسے بات میرے خیال ہے کہیں کافی دور چلی جائے گی. ہاں لیکن ہم اس پہ سوری میں بات کاٹ رہا تھا. ہاں اب دراصل اس ٹاپک پہ ہی اگر ہم آئیں تو اس سے ریلیٹڈ یہ عورت مارچ کے حوالے سے ان کو چاہیے کہ بس یہ ڈیفائن کر دیں کہ وٹ ڈو دے مین بائی نان بائنری اینڈ ٹرانسجینڈر بیان کر دیا تو نان بائنری میں آپ کس کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہ رہے ہیں؟ ان ادر ورڈز سمپل الفاظ جنرل کوسچن یہ بس ہمارا یہ کوسچن. لیکن جی 8th سیکنڈ لاسٹ پوائنٹ پہ آتے ہیں. فیئر اینڈ ایتھیکل ریپرزنٹیشن ان دا میڈیا. وی ڈیمانڈ فیئر اینڈ ایتھیکل ریپرزنٹیشن آف ویمن, نان بائنری and transgender persons in the media, and sensitization training of all journalists on issues especially related to gender based violence. اچھا اب آگے یہاں پر وہی سوال ہے جو پہلے اٹھایا تھا کہ یہ بتا دیں کہ نان بائنری کیا ہے, ٹرانس کیا ہے. میرے خیال اس میں کوئی پرابلم نہیں کہ فیمیلز کو ریپرزنٹیشن تو ہونی چاہیے, جتنی بھی ڈیموگرافیز خواتین جو ہیں ڈیموگرافکس ہیں سوسائٹی کی, ان کی ریپرزنٹیشن, ان کی فیئر ریپرزنٹیشن, اس میں کوئی شک نہیں. بس ویسے ہے کہ آج آ کے پھر یہی بات بس صرف کہ آپ کو ان ٹرمز سے آپ کی کیا مراد کیا آپ کی. چلیں 9th پہ آتے ہیں لاسٹ میں انشاءاللہ. ensure disability rights. We demand an accurate count of PWDs in the next census. Ease of obtaining special CNICs and the implementation of the UN Convention of the Rights of Persons with Disabilities. We demand the enforcement of 2017 Pakistan Education Policy and HEC's 2019 policy for PWDs, as well as access to vocational training. We demand public infrastructure including transport to follow the 2006 Pakistan Accessibility Code. And I think it's a very I think it's a fair demand, especially وہ لوگ جو معذور ہیں ان کے رائٹس کے لیے I think we need to stand up. But مجھے پرابلم یہ ہوتی ہے کہ why do we have the UN Convention of the Rights of Persons with Disabilities? Why? مطلب کوئی کیا اس میں کوئی اسپیشل وہ کنونشن, انٹرنیشنل کنونشن ہوگی جو فار ایگزامپل پاکستان نے اگر پاکستان سگنیٹری ہوگا اگر اس کنونشن کا, تو وہ ایکسپیکٹ کیا جائے گا کہ وہ امپلیمنٹ کرے اس جی. میرا خیال ہے بس اس میں بس یہی ہے کہ بس اس میں اس چیز پہ غور کرنا لازمی ہے کہ دیکھیں عورت مارچ وومن رائٹس کی پرائمری ایسوسیشن, اور ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ کیوں یہ باقی جو ہیں جو کہ تھوڑے سے آپ کہہ لیں کہ عورت مارچ سے تھوڑے سے ارریلیونٹ ٹاپکس ہیں, یہ بیچ میں کیوں آ رہے ہیں. ان کے پیچھے کچھ فلاسفیز ہیں, ٹھیک ہے, جیسے ایک فلاسفی فیمنزم کے اندر پڑھائی جاتی ہے انٹرسیکشنالٹی کی, ٹھیک ہے نا. انٹرسیکشنالٹی کہتی ہے کہ یہ ساری چیزیں جو پیٹریارکل سسٹمز ہیں نا, یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہیں, اور یہ ان کے مکسچر کے ساتھ جو ہے نا لوگوں کے اوپر ظلم ہوتے ہیں, یہ ہوتے ہیں. تو اس سینس میں اس کو کور کرنا چاہیے یا اس کے اوپر ورک کرنا چاہیے. اور دوسری مارکسزم فیمنزم ہے, وہ بھی اس کے ساتھ ایسوسیٹ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, جس کے اندر آپ کے جسٹ اکنامک سسٹمز کی بات آ رہی ہے, جو کہ وہ والے اکنامک سسٹم جو کہ وہاں پر امپلیمنٹ ہوئے تھے وہ امپلیمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں. دراصل اس کے اندر بہت ٹیکنیکلٹیز ہیں اور بہت ہی اس میں ویسٹرن تھاٹ سے انیشیٹیڈ چیزیں جو کہ بیچ میں نا اس عورت مارچ کے ٹائٹل کے اندر لائی جا رہی ہیں. تو میرے خیال سے ہمیں ذرا نا کیئرفل ہو کے ابھی فوراً ایموشنل ہو کے ان ایموشنل سلوگنس کے ساتھ ایون ایسوسیٹ نہیں کرنا چاہیے اتنی جلدی. we shouldn't get into the bandwagon. we should ask questions کہ ان چیزوں کا کیا مطلب ہے, اس کا مطلب کیا ہے, اس کے پیچھے کیا ہے, اس کی ریئلٹی کیا ہے, ذرا دیکھ کے ہمیں موو. اچھا یہ تو آپ کا ہو گیا, یہ میرا خیال ہے میسج آپ کا ہے ان لوگوں کے لیے جو خاص طور پہ عورت مارچ کے اندر جا رہے ہیں, یہ وہ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. احمد بھائی میں آپ سے آتا ہوں کہ انشاءاللہ ہاؤ ڈو وی کنکلوڈ, انشاءاللہ کچھ کنکلوڈنگ ریمارکس اس حوالے سے جو آپ میسج دینا چاہیں خاص طور پہ ہمارے ان لوگوں کو, بھائیوں یا بہنوں کو جو اس میں رول پلے کریں گے کوئی نہ کوئی. سو وٹ ڈو یو سے اباؤٹ. ہاں جی, میری فار ایگزامپل سجیشن ہوگی لوگوں کو کہ وہ اس مارچ میں اگر وہ اپنی پارٹیسپیشن کر رہے ہیں, اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں, تو دے شوڈ نو ایگزیکٹلی کہ وہ کس چیز کو سپورٹ کر رہے ہیں, اور اس عورت مارچ کی جو مینیفیسٹو ہے اس کی ڈیمانڈز ہے, اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں. کیونکہ کافی زیادہ چیزیں جیسے ہم نے ابھی کھولی ہیں اور دیکھی ہیں وہ کافی جسٹیفائبل, ریزنیبل اور اچھی ڈیمانڈز ہیں. تو بہت زیادہ لوگ میں سمجھتا ہوں صرف انہی کو دیکھ کے سوئے ہو جاتے ہیں اور اپنی پارٹیسپیشن جو ہے نا جا کے پارٹیسپیٹ کر لیتے ہیں ان گیدرنگز میں اور مارچز کے اندر. میرا خیال ہے کہ
the devil lies in the details. تو وہ جو ورڈز ہیں جن کو ہم نے تھوڑا سا پن پوائنٹ کیا ہے ان کو چاہیے کہ ان کے بارے میں پوچھیں, تھوڑا سا غور کریں اور کہیں, اور یہ بھی دیکھیں کہ جو وہ ڈیمانڈز کر رہے ہیں ان کے نتائج کیا نکلیں گے. اور ہمارے لیے ایک بڑا اچھا ماڈل ہے ویسٹ کا ماڈل. ویسٹ کے اندر آپ دیکھ لیں کہ یہ کیسی کیسی چیزیں مینیفیسٹ کر رہی ہیں اس وقت, اور کیا کیا ڈیبیٹس چل رہی ہیں, اور آپ خود اپنے آپ سے پوچھیں کہ آپ چاہتے ہیں وہ یہاں پہ آئیں کہ نہ آئیں. جزاک اللہ خیر جی. یہاں پہ ہم کنکلوڈ کرتے ہیں اپنے آج کے سیشن کو. اللہ تعالیٰ آپ سب بھائیوں کو جزائے خیر دے فار برنگنگ دس ڈیٹیل. Again, the purpose of this show was not to actually speak against the women rights. We definitely stand for the women rights. We stand against all the oppression being carried out in the name of whatsoever manhood or misogyny or whatever. We alhamdulillah support the women's. We support their rights. We support all the disabled people. We support ہر قسم کی میڈیکل ہیلتھ جو خواتین کو ملنی چاہیے, اور جو رائٹس ان کو نہیں مل رہے, جو ہمارا دین بھی خاص طور پہ اس کے اوپر بہت زیادہ ایمفسائز کرتا ہے. تو وی ڈیفینیٹلی اسٹینڈ. بٹ do we need to sell this Aurat March with all the details that you have that we mentioned? I mean, we are not actually concluding something, but these are the questions that میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس پہ ذرا غور کریں. And you need to ask those people who are leading these marches کہ یار ان چیزوں کے مطلب کیا ہے, and how do we justify these in the context of Pakistan, especially وہ نیشن جو کہ خاص طور پہ لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنی ہے. تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سیشن پہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.